رسوله الكريم أما بعد فعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر للخير حيث كان ثم أرضني به أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی زور زور سے بیان کی جا رہی ہے۔ ایک طرف لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیت اللہ شریف کے پاس حاضر ہیں، میدان عرفات میں، مزدلفہ میں، منی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو بلند کر رہے ہیں، اپنے دل، روح، جان و مال کو مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کیے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف پورے عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو بلند کرتے ہوئے لوگوں نے قربانیاں پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس بات کے اظہار کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ یہ مال ہی تو ہے، جو جانور ہیں ان کو ہم اپنے مال سے خریدتے ہیں، اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قربان کر دیتے ہیں، اور جو لوگ نہیں خریدتے اس کو پالتے ہیں تو وہ بھی ان کے لیے مال ہی ہے۔ مال کی کئی قسمیں ہیں، جس کا حاصل یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ہم اپنا جان و مال قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق بولی گئی۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخصوص طریقے پر بڑائی کو بیان کرنا ہے۔ یہ تکبیر مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، جس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھا اس کو بھی بولنا ہے، اور جس کی جماعت چھوٹ گئی اس نے
اپنی انفرادی نماز پڑھا اس کو بھی زور آواز سے بولنا ہے. یہ مسئلہ پچھلے سال بتلایا گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی ہم اس مہینے میں خوب دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی اس بڑائی اور کبریائی کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی دوسری ذات اس کے لائق نہیں ہے. ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بہت کمزور ہیں. ہم اللہ کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، اور ہم اللہ کے محتاج ہیں اور وہ بے نیاز ہیں. ہمارے لیے کمال یہ ہے، ہمارے لیے معراج یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ مانگیں. اللہ کے سامنے ہم زیادہ سے زیادہ اپنی حاجت کو رکھیں، اللہ سے سوال کریں، ہم اپنے معاملے کو اس کے حوالے کریں، اس کے سامنے سراپا التجا بن کر رہیں. فرشتوں کی صفت یہی ہے. فرشتوں کے اندر نفسانی داعیہ نہیں ہوتا، صرف ایک داعیہ ہوتا ہے، داعیہ ربانی. اور ہمارے اندر دو طرح کے داعیے ہیں، داعیہ ربانی اور داعیہ نفسانی. ہم ہمیشہ اس کے درمیان تردد میں رہتے ہیں. لہذا ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم فرشتوں کی طرح پاک صاف ہو جائیں، ظاہری اعتبار سے بھی، باطنی اعتبار سے بھی، دل کے اعتبار سے بھی، اور عمل کے اعتبار سے بھی، مال کے اعتبار سے بھی، اور اپنے رہن سہن کے اعتبار سے بھی ہم فرشتوں کی طرح پاک ہو جائیں. اس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، اس کے لیے ہم اعمال صالحات کرتے ہیں تاکہ ہمارے اندر صفت ملکیت کا غلبہ ہو جائے اور صفت بہیمیت مغلوب ہو جائے. یہی کامیابی کی کنجی ہے. اسی کو خیر و شر بھی کہہ سکتے ہیں. صفت ملکیت یہ صفت خیر ہے، صفت بہیمیت یہ صفت شر ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کے دن اچھائی اور برائی کو تولا جائے گا. جن کی اچھائی کا غلبہ ہوگا اس کو کامیابی کی ضمانت دے دی جائے گی، اور جس کی برائی کا غلبہ ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت پھنسے گا. پھر اس کے بعد اس کا معاملہ کیا ہوگا اس کے آگے بیان نہیں کیا جا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا پر چھوڑ دینا چاہیے. جب یہ بات ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سراپا ملتجی بن کر رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بڑائی ہم لوگوں نے ادھر چند دنوں میں مشاہدہ کیا وہ اس کو مستمر رکھنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی ذلت و خواری کا احساس رکھنا چاہیے. فرشتوں کے ساتھ ہماری جتنی قربت ہو سکے اتنی قربت بڑھانا چاہیے. اس کے لیے ایک عمل ہے، اور وہ عمل کیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام امور میں استخارہ کی تعلیم فرمایا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام امور میں استخارہ کی تعلیم فرمایا کرتے تھے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارة فی الامور کما یعلمنا السورة من القرآن.
کتنی تعلیم فرمایا کرتے تھے استخارہ کی اور کیسے تعلیم فرمایا کرتے تھے استخارہ کی، مثال دے کر حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی صورتیں ہم کو سکھلایا کرتے تھے۔ قرآن کی صورت اللہ کے نبی کیسے سکھلاتے تھے، آپ ذرا تصور فرمائیں۔ قرآن کے حروف ایک ایک سنبھال کر، سنوار کر اور تراش کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سکھلاتے تھے، یاد کراتے تھے، قرآن پر محنتیں مستقل کراتے تھے، اس کا شعبہ بناتے تھے۔ لہذا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین حلقہ بنا کر قرآن مجید کو سیکھا کرتے تھے، قاری ہوئے، حافظ ہوئے، قرآن کے معنی کے جاننے والے بڑے بڑے عالم ہوئے، سب پیدا ہوئے اسی مجلس میں۔ تو جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی صورتیں ہم کو سکھلاتے تھے، اسی طرح آپ ہمیں استخارہ بھی سکھلاتے تھے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، جب تم میں کسی کو کوئی اہم کام پیش آوے تو چاہیے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے۔ ثم لیقل، نماز پڑھنے کے بعد وہ کہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب، آخر تک جو میں نے خطبے میں آپ کو پڑھ کر سنایا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم دی ہے۔ اس کو ہم لوگ نماز استخارہ کہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا نام ہوتا ہے افتخار، تو لوگ ان کو بولتے ہیں استخار۔ استخار نام نہیں ہوتا، وہ فا سے ہوتا ہے افتخار، لیکن اس کو بولتے ہیں استخار، نام فا سے ہے۔ استخار یہ ہے استخارہ، استخارہ بنا ہے خیر سے۔ اس کا معنی سمجھیے، پھر طریقہ سمجھیے، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ سمجھیے، اور پھر اس کی حکمت کیا ہے اسے سمجھیے، تاکہ پورا مسئلہ سمجھ میں آوے۔ استخارہ یہ لفظ بنا ہے خیر سے۔ استخارہ کا معنی خیر طلب کرنا، یہ لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی ہے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کو طلب کرنا، یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ جب کبھی ایسا معاملہ پیش آتا ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے، سفر ہو، شادی ہو، کوئی دکان کھولنا ہو، کوئی کاروبار ڈالنا ہو، کسی کو ملازمت پر رکھنا ہو، اور آدمی تردد میں پڑ جائے کہ ہم یہ کام کریں یا نہ کریں، جائیں یا نہ جائیں۔ جب آدمی تردد میں پڑ جائے تو اس کو یہ چاہیے کہ کسی دانشور آدمی سے مشورہ کرے، عقل مند آدمی سے، اہل علم آدمی سے، یا کم از کم جس لائن کی بات ہو اس لائن کا وہ ماہر ہو، اس آدمی سے مشورہ کرے۔ ایسا مشورہ کرنا یہ سنت ہے، یاد رکھیے گا۔ ایسا مشورہ کرنا یہ مسنون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے ساتھ مل کر مشورہ کیا کرتے تھے، وہیں سے یہ مشورہ چلا ہے۔ لہذا تمام امور کے اندر مشورہ کرنا یہ مسنون ہے۔ آج ہم لوگ اس سنت کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ بہت سے اہم معاملات کے اندر ہم اپنی طبیعت کی کجی کی وجہ سے، اپنے دل کے ٹیڑھے پن کی وجہ سے
اپنے اخلاق کی گراوٹ اور بگاڑ کی وجہ سے، اپنے مزاج کی تندی اور غصے کی وجہ سے ہم مشورہ نہیں کرتے، یا پھر ہم عجب پسندی میں مبتلا ہیں، خود رائے میں مبتلا ہیں، اپنی رائے کو سب سے اعلیٰ اور افضل سمجھتے ہیں، اس لیے ہم رائے نہیں کرتے۔ تو یہ رائے نہ کرنا کئی وجہ سے ناپسندیدہ ہے۔ ایک تو یہ کہ بغیر رائے کے کام میں خیر نہیں ہوتی، دوسرے یہ کہ رائے کرنا مسنون ہے، ایک سنت چھوٹ رہی ہے، اور بھی کئی وجوہات ہیں۔ ابھی سر دست مجھے یہ بیان کرنا ہے کہ اہم کاموں کے اندر کسی دانشور سے مشورہ کرنا یہ مسنون ہے، مگر ایک اور طریقہ ہے، کسی اہم کام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ کرنا یہ بھی مسنون ہے۔ کسی اہم کام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ کرنا یہ بھی مسنون ہے۔ مثلا مجھے سفر کی ضرورت ہے، تجارت کا سفر یا کسی حکیم ڈاکٹر سے ملنے کا سفر یا طلب علم کے لیے سفر۔ اب اس میں ہم تردد میں ہیں کہ ہم یہ کام کریں یا نہ کریں، گھر میں بھی کچھ تقاضے ہیں، جانے کا بھی تقاضا ہو رہا ہے، حالات بھی ایسے ہیں اور جانے کا بھی تقاضا ہو رہا ہے، تردد میں ہے۔ اب اس میں دو ہی راستے ہیں، یا تو ماہرین سے مشورہ کریں جو کہ مسنون ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ کریں، یہ بھی مسنون ہے۔ اسی طرح بچیوں کے رشتے کہیں سے آئے، بچوں کے رشتے کہیں سے آئے، اب ہم تردد میں ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، یہ رشتہ قبول کر لیں یا اس سے بہتر کے انتظار میں رہیں، اس کو رد کر دیں کہ نہ رد کریں۔ طبیعت کے اندر تردد ہے، اب کیا کرنا ہے؟ مشورہ کرنا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مشورے کا دونوں طریقہ مسنون ہے۔ کسی ماہر سے مشورہ کر کے اپنے دل کو مطمئن کر لے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ کر لے۔ اس مشورے کا ایک مخصوص طریقہ بتلایا جائے گا، جبکہ حدیث شریف کے ترجمے میں بات آ گئی۔ تو یہ مشورہ کرنا کسی دانشور سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جس نے دانشور کو پیدا کیا، جس نے عقل کو اور اہل عقل کو پیدا فرمایا ہے، اس سے مشورہ کریں، یہ سنت ادا ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم استخارہ کی نماز پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ کریں، ذرا ہم کو ڈھنگ بتلایا جائے تاکہ ہم بھی اس پر عمل کرنے کے عادی بنیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اچھا سا وضو کر کے 2 رکعت پوری توجہ کے ساتھ نفل نماز پڑھی جائے۔ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی، اللہ کے واسطے جو نیت کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پوری توجہ سے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی جائے جو خطبے کے اندر پڑھی گئی یا میں دوبارہ پڑھ دے رہا ہوں۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر للخير حيث كان ثم ارضني به۔ بس
یہ دعا ہے، اور یہ الفاظ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ دعا کرنا ہے۔ میں نے بتلایا کہ ہمارے صحابی یہ بتلا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہمیں صورتیں سکھلاتے تھے ویسے ہی ہمیں استخارہ سکھلاتے تھے۔ جیسے ہم اور آپ صورتوں کو یاد کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں دعائے استخارہ کو بھی یاد کرنا ہوگا۔ دعائے استخارہ کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ بہت بڑی سی دعا نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں سورہ والتین، سورہ والضحیٰ، بس اتنی بڑی ہے دعا ہے، اور الفاظ بھی بڑے سملر ہیں، یاد کرنے میں بالکل آسان سے لگتے ہیں۔ اس دعا کو، ان الفاظ کو یاد کر لینا چاہیے تاکہ ہم نماز استخارہ پڑھنے کے قابل بن جائیں۔ اور یہ دعا مانگ کر، اس دعا میں ایک جگہ آتا ہے اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، اے اللہ اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے خیر ہے تو اے اللہ تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دے، اس کو میرے لیے آسان فرما دے، پھر اس میں میرے لیے برکت پیدا فرما دے۔ جب یہ پڑھے ھذا الامر، اس وقت اپنے کام کو ذہن میں رکھے، یا اگر کام کا نام لینا چاہے تو نام نکالے، نام لے لے کہ اللہم ان کنت تعلم ھذا الامر، یعنی یہ رشتہ، یعنی یہ سفر، یعنی یہ دکان، یعنی یہ کام، اے اللہ اگر آپ جانتے ہیں کہ اس میں میرے لیے خیر ہے تو اس کو میرے لیے مقدر فرما، اس کو میرے لیے آسان فرما۔ آپ دعا مانگنے کے بعد اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں، دعا کا ترجمہ بھی پڑھیں، دعا کے ترجمے کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، دل کے اندر تقویت پیدا ہوتی ہے، اس سے ذہن کے اندر استحضار پیدا ہوتا ہے، اس سے عمل کے اندر رغبت پیدا ہوتی ہے، یعنی خیر کی طلب بڑھتی ہے، اور خیر کی طلب کو بڑھانا یہ شریعت کا عین مقصد ہے۔ خیر کی طلب کا بڑھانا یہ کہہ لو گویا دین کا عین مقصود ہے، لہذا ہر ایسا کام کرنا چاہیے جس میں خیر کی رغبت بڑھے۔ بہرحال یہ دعا پڑھنے کے بعد اب کیا کریں، اسی طرح باوضو ہونے کی حالت میں مسنون طریقے پر سو جائے، قبلہ رخ ہو کر، کسی سے بات نہ کرے، کوئی دوسرا تیسرا کام نہ کرے، بلکہ بس نماز پڑھنے کے بعد، دعا مانگنے کے بعد مسنون طریقے پر قبلہ رخ ہو کر سو جائے۔ سونے کے بعد جب اٹھے تو اپنے دل کو ٹٹولے، اللہ تبارک و تعالی نے دل میں کوئی بات ڈالی ہے یا نہیں۔ دو طریقہ ہوتا ہے، یا تو اللہ تبارک و تعالی خواب کے ذریعے سے آپ کی رہنمائی فرما دیتے ہیں، آپ جو اللہ سے مشورہ کر رہے ہیں، ہم جو اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر رہے ہیں، ہم جو اللہ سے رہنمائی مانگ رہے ہیں، ہم جو اللہ کے سامنے سراپا محتاج بن کر اس کے در پر مصلی پر جا پڑے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو محروم رکھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی عطا نہ کرے، اللہ کو پتہ نہ چلے، یہ سب چیزیں محال ہیں۔ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی رہنمائی فرمائیں گے، اور رہنمائی کا دو طریقہ ہے، ایک تو یہ کہ خواب نظر آ جائے اور ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے یا یہ کام نہیں کرنا ہے، بات صاف ہو جائے گی۔ دوسرے یہ کہ خواب تو نظر نہ آوے مگر دل میں ایک طرف کی بات جم جائے، ہاں ٹھیک ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں یہ کام کر لینا چاہیے، ادھر زیادہ طبیعت
راجع ہو رہی ہے، متوجہ ہو رہی ہے، تو بس اس ایک کام کو کر لینا چاہیے۔ ایک تیسرا طریقہ وہ یہ کہ بعض مرتبہ نہ خواب آتا ہے اور نہ دل کسی ایک شق کی جانب مائل ہوتا ہے، ایسی صورت میں دوسری رات پھر استخارہ کریں، پھر نہ ہو تیسری رات استخارہ کریں، انشاءاللہ 3 دن کے اندر مسائل حل ہوں گے۔ اور اگر 3 دن میں بھی مسئلے حل نہ ہوئے تو 7 دن تک استخارہ کرنے کی باتیں کتابوں کے اندر لکھی ہیں۔ 7 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ طلب کرتے رہے، انشاءاللہ مشورہ ملے گا، رہنمائی ملے گی۔ یہ طریقہ سامنے آپ کے آ گیا۔ اس میں ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ استخارہ فرائض اور واجبات میں نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں، روزہ رکھیں کہ نہ رکھیں، قربانی کریں کہ نہ کریں، یعنی جو فرائض اور واجبات ہیں اس میں دوسری شق کا احتمال ہی نہیں ہوتا۔ وہ تو طے ہے کہ آپ کو کرنا ہے، آپ کو آرڈر ہے، حکم ہے، لہذا فرائض اور واجبات کے اندر استخارہ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے جو چیزیں حرام ہیں، گناہ کی ہیں، ان میں بھی استخارہ کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ لہذا معصیت میں، مکروہ میں، حرام میں، ان چیزوں میں کوئی استخارہ نہیں ہو سکتا۔ وہ پہلے سے بتلا دیا گیا ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے۔ جو مباح کام ہے، جو ہمارے دن و رات کی ضروریات کے کام ہیں، ان کے اندر استخارہ کرنا چاہیے اور استخارہ کرنا چاہیے۔ اس بات کی عادت ڈالنا چاہیے کہ ہم اپنے بعض کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ لیتے رہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اتنا غافل ہو جاتے ہیں کہ ہماری روح اور ہمارے دل یہ گدلے ہو جاتے ہیں۔ جیسے یہ شیشہ ہے، اگر اس کی صفائی نہ ہو تو اس پر ایک ماڑ جم جاتی ہے، ایک گرد جم جاتی ہے، اور پھر پیچھے والے لوگ نظر نہیں آتے۔ لیکن اس شیشے کو ہم برابر صاف کرتے رہیں تو اس کے پیچھے کے لوگ، اس کے پیچھے کی چیزیں بڑی آسانی کے ساتھ نظر آئیں گی۔ ایسے ہی ہماری روح کا حال ہے، ایسے ہی ہمارے دلوں کا حال ہے۔ ہم جب اس کو صاف نہیں کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس پر زنگ لگ جاتے ہیں۔ پھر اس زنگ کو صاف کرنا ہے قرآن کی تلاوت سے، موت کے تذکرے سے، تسبیح اور ذکر سے، نماز قرآن سے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس سے دلوں کو صاف کیا جاتا ہے۔ دل جتنے صاف رہیں گے، اللہ کے قربت اور نیکی کی رغبت، اعمال صالحات کی خواہشات اتنی بہتر ہوں گی۔ گناہوں سے بچنے کی قوت، گناہوں سے بچنے کی طاقت اتنی آسانی کے ساتھ میسر ہوگی۔ دل جتنے گدلے رہیں گے اتنی مشکلات ہمارے سامنے رہیں گی، اور یہ عمل ہے دل کو بہترین طریقے سے صاف کرنے کا۔ اعمال اور بھی ہیں، ان میں من جملہ ایک عمل یہ بھی ہے۔ یہ نماز سنت ہے، مسنون ہے۔ جیسے میں نے بتلایا، نماز تو نفل ہے مگر اس کو ادا کرنا یہ مسنون ہے۔ جیسے صلاۃ التسبیح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، تو اللہ کے نبی کا طریقہ مسنون ہی تو ہوتا ہے۔ اس نماز کی فقہی حیثیت میں وہ نفل ہے، مگر یہ طریقہ نبی ہونے کی وجہ سے، تعلیم نبی ہونے کی وجہ سے سنت ہے۔ ایسے ہی صلاۃ الحاجہ میں نے ایک دن بتلایا تھا، جس میں نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم،
سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا کربا الا نفستا ولا دینا الا ادیتا ولا مریضا الا شفیتا ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرہ ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا لمبی ہے، آپ اس میں سے بہت کچھ چھوٹی بھی کر سکتے ہیں، جس کتاب میں جس طرح آپ کو یاد ہو اس طریقے سے جب کوئی ضرورت پیش آوے، جب کسی مشکل میں ہم پھنس جائیں تو اللہ کے سامنے اللہ سے اپنی حاجت کو مانگیں۔ کاروبار کی مشکل میں پھنس گئے، رزق کی مشکلات میں پھنس گئے، کوئی کورٹ کچہری لڑائی جھگڑے کی مصیبت میں پھنس گئے، تنگ دستی کی مصیبت میں پھنس گئے تو اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں۔ یہ صلاۃ الحاجت ہے، اور جو آج موضوع کے طور پر بیان کی جا رہی ہے وہ صلاۃ الاستخارہ ہے۔ کس جگہ یہ صلاۃ الاستخارہ پڑھنا ہے اور کس جگہ نہیں پڑھنا، اس کی تفصیل بھی میں نے آپ کو سمجھا دی۔ اب آئیے حکمت سمجھتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، حجت اللہ البالغہ، بہت مشہور کتاب، بہت اعلیٰ کتاب۔ اس میں وہ علوم بھرے ہیں جو علوم حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر اللہ نے الہام فرمائے ہیں، ایسے علوم سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ صلاۃ الاستخارہ کی دو حکمت ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ فال نکالنے کا ایک طریقہ بنا رکھے تھے، تیر بنائے تھے۔ ایک تیر پر لکھا ہوتا تھا امرنی ربی، یعنی میرے رب نے حکم دیا ہے، اور ایک تیر پر لکھا ہوتا تھا نہانی ربی، میرے رب نے منع کیا ہے، اور تیسرا تیر سادہ ہوتا تھا۔ تو جو وہاں کے پجاری ہوتے تھے، یا کہہ لو کہ جو کعبے کے نگراں اور مجاور ہوتے تھے، ان کے پاس وہ تیر پڑے رہتے تھے۔ اگر کسی کو سفر کی ضرورت پیش آ جاتی، شادی کی ضرورت پیش آ جاتی، کسی تجارت کو ڈالنے کی ضرورت پیش آ جاتی، کوئی اہم کام اور آ جاتا تو وہ اس مجاور کے پاس جاتا اور کہتا کہ میری فال نکال دو۔ وہ کیا کرتا کہ جھولے میں لے کر آتا تیروں کو اور کہتا ہاتھ ڈال کر ایک تیر نکالو، ہاتھ ڈال کر وہ ایک تیر کو نکالتا۔ اب تین میں سے ایک تیر نکلے گا، امرنی ربی، میرے رب نے حکم دیا ہے کر لو، نہانی ربی، میرے رب نے منع کیا ہے رک جاؤ، اور تیسرا سادہ۔ اگر سادہ نکلا تو دوبارہ اس کو فال نکالنا ہے، لیکن اگر پہلا نکلا تو پھر وہ کام کو کرتا تھا، اور اگر دوسرا تیر نکلا تو اس کام سے رک جاتا تھا۔ یہ زمانے جاہلیت کا طریقہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام فرمایا۔ سورہ مائدہ کے اندر ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ جو آیت چل رہی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 شروع میں، اس میں وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، اور اللہ نے یہ بھی حرام کیا کہ تم تیروں کے ذریعے سے فال نکالو۔ یہ فسق ہے، یہ گناہ ہے۔ کیوں فسق ہے؟ انہوں نے ایک طریقہ بنا رکھا تھا، رب کا نام ہی تو لگا رہے تھے، پھر گناہ کیوں ہو گیا؟ یہ اللہ نے اس کو حرام کیوں قرار دے دیا؟ اس وجہ سے کہ بھائی تم نے 3 تیر رکھا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اسی میں سے کوئی ایک نکلے گا، الٹپ اٹکل پچھو، اور اس میں اللہ کا کوئی حکم تو ہے نہیں۔ اپنے آپ ایک عمل بنایا اور یہ سمجھنے لگے کہ اس میں خیر ہے، اس میں شر ہے، یہ نہیں چلے گا۔
کس میں خیر کس میں شر اس کا جانکار صرف اللہ ہے۔ اور دوسری خرابی، آپ نے لکھا کیسے؟ امرنی ربی، میرے رب نے حکم دیا۔ کہاں حکم دیا؟ کب حکم دیا؟ نہانی ربی، آپ نے لکھ رکھا ہے میرے رب نے منع کیا۔ کب اللہ نے منع کیا؟ کس کے اوپر منع کی آیت بھیجی تھی؟ یہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے، افطرا، اور افطرا حرام ہے، لہذا یہ عمل حرام ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے اسے منع کر دیا۔ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعم البدل عطا فرمایا۔ وہ کیا؟ کہ اگر تمہیں فال نکالنے کی ضرورت پڑے، مشورہ کرنے کی ضرورت پڑے، تو تم یہ نماز پڑھ کر، یہ دعا پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ طلب کر لو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری رہنمائی فرمائیں گے۔ زمانے جاہلیت کے اس رسم و رواج کے خلاف یہ ایک سنت اور دین کا طریقہ ہے، اور اس میں دین کی مضبوط بنیاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدھا سیدھا اس میں واسطہ ہے، رابطہ ہے۔ دوسری حکمت، ایک حکمت تو یہ ہے کہ زمانے جاہلیت کو مٹا کر زمانے اسلام کے حکم کو لے آنا ہے، اور دوسری حکمت یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ کرے گا تو اللہ سے مشورہ کون کرتا ہے؟ فرشتے۔ فرشتے الہام ربانی کے منتظر رہتے ہیں۔ جب اللہ کا کوئی الہام ان کے پاس آتا ہے تو اس داعیہ ربانی کی وجہ سے پھر اس کام کو کرنے کی بھرپور کوشش وہ کرتے ہیں۔ یہ فرشتوں کا کام ہے، تو جو کام فرشتوں کا ہے وہ ہم سب کریں، الہام ربانی کا انتظار کریں، اور اس کے بعد جب کام کریں تو داعیہ نفسانی سے نہیں بلکہ داعیہ ربانی سے وہ کام کریں، تاکہ خوب مشابہت ہماری فرشتوں کے ساتھ ہو جائے، اور یہ صفت ملکیت کو غالب کرنا ہے۔ میں نے پیچھے بتلایا تھا کہ یہ بہت بڑا مقصد ہے، جنت میں جانے کی کنجی ہے، اور اعمال صالحات کی کنجی ہے کہ ہمیشہ ہم صفت ملکیت کو غالب کرتے رہیں اور بہیمیت کو مغلوب کرتے رہیں۔ ختم نہیں کر پائیں گے مگر اس کو ہمیشہ ہرا کر رکھیں۔ اس طریقے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بن سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر سکتے ہیں، اپنے دل کو، اپنی روح کو پاک صاف بنا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ کیا خوشی کی بات ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم پر عمل کرنے کا موقع ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔